FES پاکستان کے تعاون سے ریجنل پیس اینڈ سیکیورٹی ڈائلاگ کی ایک نئی سیریز کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ اس سیریز میں ہم پاکستان کے مختلف ایکسپرٹ کو مدعو کریں گے جو کہ اپنی رائے سے دنیا کی بدلتی ہوئی صورتحال کے اوپر اپنا تبصرہ دیں گے اور آپ کو اس کے اوپر آگاہ کریں گے۔ اس وقت دنیا کے مختلف ممالک جن میں انڈیا، پاکستان، افغانستان، ایران، چین، یورپین یونین کے ممالک، افریقہ، وہاں پہ بہت ساری چینجز ہو رہی ہیں، تو ہمارے ایکسپرٹ ان چینجز کے اوپر اپنی رائے سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ اگر ان کی رائے آپ کو پسند آتی ہے تو FES کے نیچے دیے گئے جو لنکس ہیں ان کو آپ لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اس پہ اپنی رائے کا اظہار کریں۔ FES پاکستان پچھلے 30 سالوں سے جمہوریت اور جمہوریت کو پروان چڑھانے والی باقی اقدار کے اوپر کام کر رہا ہے اور ہم آگے بھی اس پہ کام کرتے رہیں گے۔ میں ہوں اون ساہی، ریجنل پیس اینڈ سیکیورٹی ڈائلاگ سیزن 3 کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ۔ آج کی اس ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور اور پاکستان اور چائنا کے تعلقات کے حوالے سے۔ کتنا اہم ہے یہ انیشیٹو، ابھی تک اس نے جو انویزج کیا گیا تھا اس میں کہاں تک اچیو کر لیا ہے، اور یہ ریجنل پیس اینڈ سیکیورٹی جو ہے پیراڈائم میں یہ کتنا اہم ہے اور کتنا فٹ بیٹھتا ہے یہ انیشیٹو جو سی پیک ہے۔ ابھی تک جو ڈیٹیلز ہیں اس کے مطابق 28 سے 30 ارب ڈالر جو ہے انویسٹمنٹ پاکستان میں ہو چکی ہے اس پروجیکٹ کے تحت۔ ہماری انرجی کے بہت سارے پروجیکٹس جو ہیں اس کے تحت کمپلیٹ ہو چکے ہیں، ہمارے انفراسٹرکچر کے بہت سارے پروجیکٹس جو ہیں وہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں، اور اب یہ فیز 2 میں جا چکا ہے۔ فیز 2 کیا ہے؟ پہلے فیز نے کیا اچیو کیا، کتنے لوگوں کو روزگار دیا، کس طرح دونوں ملکوں کی جو دوستی ہے 70 سال پرانی اس کو کس طرح اس پروجیکٹ نے آگے بڑھایا، اور کس طرح یہ پروجیکٹ جو ہے ایک مینیفیسٹیشن بن گیا پاکستان اور چائنا کی دوستی کی۔ اس پہ بات کریں گے، بڑے 2 اہم جو ہیں ایکسپرٹس ہیں جن کی بڑی ایکسپرٹی ہے اس ٹاپک پہ۔ ان سے میں آپ کا تعارف کرواتا ہوں۔ میرے ساتھ بیٹھے ہیں شکیل رامے صاحب۔ شکیل رامے صاحب، جب چائنا پہ بات آتی ہے تو پاکستان میں وہ چند ایکسپرٹس جن کو چائنا کے انٹرنل ڈائنامکس کا اور چائنا کے ایکسٹرنل ڈائنامکس کا پتہ ہے، اور اس کے بارے میں پڑھتے رہتے ہیں، لکھتے رہتے ہیں، بولتے رہتے ہیں۔ تو شکیل رامے صاحب بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا۔ اور ان کے ساتھ بیٹھے ہمایوں خان صاحب۔ ہمایوں خان صاحب جو ہیں وہ بھی ایکسپرٹ ہیں چائنا پہ اور سی پیک پہ، اور گہری نظر رکھتے ہیں ایشوز پہ، ریجنل ایشوز پہ۔ ٹیچر رہے ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز کے، اور آج کل پروگرام ایڈوائزر ہیں FES پاکستان کے ساتھ۔ تو شکیل رامے صاحب آپ سے ہی شروع کرتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے کہ سی پیک جو ہے کتنا اہم پروجیکٹ ہے، بڑا بیسک سا سوال ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ہمارا خطہ ہے اس میں جو پیس ہے اور امن ہے اس کو پرموٹ کرنے کے لیے کس طرح اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے؟ شکریہ اون صاحب بلانے کے لیے۔ میں کہتا ہوں یہ بڑا بیسک نہیں، بڑا اہم سوال ہے۔ اگر ہم دیکھا جائے تو اس خطے میں 2-3 چیزیں بڑی واضح ہیں۔ نمبر 1، یہاں غربت بہت زیادہ ہے۔ نمبر 2، ہم مختلف قسم کے جو کہ کلائمیٹک شاکس ہیں اس کو بڑے ہمارے ورنیبلٹی ہے۔ نمبر 3، جو کہ بیسکلی ہم غربت کو ہم کوریلیٹ کرنے کی کوشش کریں تو کنیکٹیوٹی کا فقدان ہے۔ یہ جو ساؤتھ ایشیا ریجن ہے، یا اس کو ہم کہتے ہیں، ایون اس کو اگر ہم ایکسپینڈ کر کے تھوڑا سا سینٹرل ایشیا تک بھی لے جائیں، جو کنیکٹیوٹی کا بہت بڑا ایشو ہے۔ لیسٹ کنیکٹڈ ریجن ہے یہ دنیا میں جو ساؤتھ ایشیا کا آتا ہے، چاہے وہ ٹریڈ کی بات ہو، چاہے وہ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہو۔ تو اس کنٹیکسٹ کو اگر ہم دیکھیں تو سی پیک جو ہے کہ ایک آئیڈیل قسم کا پروگرام ہے کہ جو کنیکٹیوٹی کو انہینس کر دیتا ہے۔ کنیکٹیوٹی کو انہینس کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ایک تو پیپل ٹو پیپل کے آپ نے انٹریکشن کی بات کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تمام ممالک آپس ملیں گے ان کی ٹریڈ بڑھے گی، ایک دوسرے پہ ٹریڈ ڈپینڈنس بڑھے گی، اکنامک لنکیجز بڑھیں گے۔ جب آپ کے اکنامک لنکیجز بڑھتے ہیں، لوگوں کے ساتھ آپ کی کنیکٹیوٹی بڑھتی ہے، تو ایٹومیٹکلی آپ کے لوگوں کے ساتھ جو ڈفرینسز ہوتے ہیں وہ ڈس اپیئر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب سی پیک کیسے حاصل کرا؟ ایک تو ہم بات کر رہے ہیں نا، اب اس کی ایک لاجک کیا کہ ہم کہتے ہیں، دیکھیں سی پیک کی ایک طرف تو ہم ہیں سی پیک جس کو ہم کہتے ہیں چائنا پاکستان کوریڈور، اس کی دوسری طرف ہم دیکھیں تو انڈیا، بنگلہ دیش، میانمار اور چائنا ایک اور کوریڈور ہے۔ اب اگر ان دونوں کوریڈورز کو ہم کنیکٹ کرتے ہیں تو نہ صرف انڈیا اور پاکستان کی کنیکٹیوٹی کی ایشو حل ہوتے ہیں، بلکہ جو ڈپلومیٹکلی ہم بات کرتے ہیں، بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہماری جو کہ پولیٹکس ہے اس کو الاؤ نہیں کرتی کہ کنیکٹیوٹی بڑھائی جائے۔ دو جو یعنی کہ کوریڈورز ہیں ان دونوں کو ملا کے ہم کنیکٹیوٹی بڑھا سکتے ہیں۔
اور یہاں پر چائنا ایک بہت اہم رول پلے کر سکتا ہے کیونکہ چائنا ایک نیوٹرل کنٹری ہے تو دے کین پلے اے رول. تیسری طرف دیکھیں سینٹرل ایشیا, تو سینٹرل ایشیا میں بھی چائنا ویسٹ سینٹرل ایشیا ویسٹ کوریڈور ہے کہ جو کہ کنیکٹ کرے گا آ کے افغانستان کے تھرو ایران میں پاکستان میں. اب اگر ہم اس میں سی پیک کو بھی کنیکٹ کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دونوں طرف جو ہے کہ ایک کنیکٹیوٹی کو بڑھا رہے ہیں. جب کنیکٹیوٹی بڑھتی ہے تو اکنامک اپرچونٹی جنریٹ ہوتی ہے, اور یہ دنیا میں مسلمہ قانون ہے کہ جب اکنامک اپرچونٹیز بڑھتی ہیں یا ڈیولپمنٹ سٹیٹس بڑھتا ہے تو یہ ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ لوگوں میں کنفلکٹ کم ہو, لوگوں کے کلیشز کم ہوں. اس طرح کنٹریز کے درمیان بھی یہ ہوتا ہے. اس سارے کنٹیکس ہم بلڈ کرتے ہیں تو ہمیں آٹومیٹکلی سمجھ آتی ہے کہ سی پیک اگر فلی امپلیمنٹ ہو جاتا ہے اور دوسرے جو کہ یعنی کہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے کاریڈورز کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے, نہ صرف یہ ریجن بلکہ ایکسٹرا ریجن اس کے یعنی کہ اکنامکس اور پیس کے بینیفٹ ہوں. لیکن جو سب سے اہم ون آف دا موسٹ امپارٹنٹ کنٹری آف دا ریجن ہے انڈیا, اس کے بڑے اسٹرانگ ریزرویشنز ہیں اس پہ سی پیک کے بارے میں, اور آج سے نہیں ہے پہلے دن سے ہیں. تو اس پورے کانٹیکسٹ میں جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کنیکٹیوٹی ڈیفینیٹلی بہت ضروری ہے, لیکن جو پاکستان اور انڈیا کے آپس کے پولیٹیکل اور سیاسی جو حالات ہیں, ڈپلومیٹک حالات ہیں, وہ اس میں کیا رول پلے کر سکتے ہیں, اس کو کس طرح میٹیگیٹ کیا جا سکتا ہے کہ سی پیک کو اپنا یا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کو اپنے پورے پوٹینشیل سے کام کرنے دیا جائے؟ دیکھیں یہاں پر 2-3 چیزیں ہیں جن پہ ڈسکشن ہو سکتی ہے. نمبر 1, انڈیا کو پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے اس میں پاورٹی کا لیول کیا ہے. اگر ہم دیکھیں تو ان کے 68% جو پاپولیشن ہے بلو دا $2 پر ڈے رہتی ہے. یہ بہت بڑا نمبر ہے. انڈیا کا پاپولیشن سائز دیکھیں نا 1.35 بلین ہے, اس میں اگر 68% پاپولیشن مطلب یہ آلموسٹ بلین کے قریب پہنچ جاتی ہے, تو جو کہ اس کے بلو دا $2 پر ڈے رہتے ہیں. کیا انہوں نے اپنا توجہ ان لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے لگانی ہے کہ یہاں کنفلکٹ پیدا کرنے میں لگانی ہے؟ یہ ایک چوائس ہے ان کے پاس. دوسرا, انڈیا کو دوسری چیز دیکھنی ہے کہ آیا انہیں ویسٹ کو پالیسی کو ٹو کرنا ہے یا وہ پالیسی ٹو کرنی ہے کہ جو اس کے اپنے بینیفٹ میں ہے, جو ریجن کے بینیفٹ میں ہے. اگر یہاں جو ریئل پرابلم آ رہا ہے کہ جو کہ ابھی انڈیا کی یعنی کہ جب رولنگ ایلیٹ ہے جن کو سمجھ نہیں آ رہی, وہ ایک ازیومڈ پاور میں رہ رہے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ازیوم کر لیا ہے کہ ہم شاید ایک سپر پاور ہیں, اور وہ بہیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس طرح ایک سپر پاور ہوں. یہ جو ازیوم پاور سٹرکچر ہے ان کا یعنی کہ ان کی پولیٹیکل ایلیٹ کا, یہ اصل پرابلم کی جڑ ہے. حالانکہ اگر وہ چاہیں تو اپنی یعنی کہ کنسٹیٹوئنسی کو اگر انہیں اپنے لوگوں کو سیٹسفائی کرنا تو بتا سکتے ہیں. دیکھیں یہ چین کے 2 پروجیکٹ ہیں جن کو ہم ملا رہے ہیں, یہ پاکستان نہیں ہے بلکہ یہ چین کے 2 پروجیکٹ ہیں جن کو ہم ملا رہے ہیں. یہ صرف پاکستان تک نہیں ہے بلکہ ہمارا جو ڈریم ہے کہ ہم نے جانا ہے سینٹرل ایشیا تک جانا ہے, بیانڈ یورو ایشیا دوسرے ریجن میں جانا ہے, تو اس کے لیے ایک رستہ ہے ہمارے لیے. اگر ان چیزوں کو ہم دیکھیں کمپیئر کریں تو ان چیزوں کی بیسس پہ وہ کر سکتے ہیں, مگر جب ان کا ازیوم پاور ہے, ان کی جو مینٹیلٹی ہے نا, وہ سارے پرابلم ساری سچویشن میں اس کے لیے ہنڈرنس پیدا کر رہی ہے. اچھا ہمارے صاحب, ایک تو انڈیا جو ہے وہ اس میں پرابلم ہے یہ جو بھی ہے, لیکن کچھ اور بھی ہم نے دیکھے جو جب سی پیک شروع ہوا تو بہت زیادہ فین فیئر تھا, اس کے بعد آہستہ آہستہ جو ہے وہ چیزوں میں شاید تھوڑا سا سلو ڈاؤن جس کو بہت زیادہ کہا جاتا ہے وہ بھی آیا. اور ابھی بھی جو ایک کرٹیسزم ہو رہی ہے کہ ابھی کچھ دن پہلے ہی ایک انڈین میڈیا پہ بڑا انہوں نے بھرپور آرٹیکل چھاپا کہ ابھی جو چائنا ہے وہ روڈ اینڈ بیلٹ انیشیٹو کے تحت اس کی پاکستان میں پچھلے کچھ سالوں میں 55% جو ہے وہ انویسٹمنٹ کم ہو گئی ہے, سری لنکا میں 0 ہو گئی ہے, اور سعودی عرب کی طرف بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. تو ان سارے کانٹیکسٹ میں یہ جو پاکستان اور چائنا کا آپس میں اتنے بڑے پروجیکٹ میں آنا, تو کیا کوئی شروع میں پریپیئرڈنس میں کمی تھی یا ایک دوسرے کے سسٹمز سمجھنے میں ہم نے کوئی کمزوری دکھائی؟ تو یہ سارے جو مسائل ہیں یہ پہلے کیوں نہیں ڈسکس ہوئے؟ اچھا نہیں, میں تو جس آرٹیکل کا آپ کا ذکر کر رہے ہیں میں نے پڑھا ہے. ہم اکثر یہ دیکھتے ہیں کہ انڈیا کی طرف سے جو رپورٹنگ ہوتی ہے پرٹیکولرلی چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور پروجیکٹ کے اوپر اور پھر کبھی کبھی بیلٹ اینڈ روڈ کے اوپر, باوجود اس کے کہ وہ پاکستان نے کئی دفعہ انڈیا کو آفر کی کہ آپ سی پیک کا حصہ بن جائیں اور جو ہے انویسٹمنٹ کی اپرچونیٹیز اور کنیکٹیوٹی کے پوائنٹ آف ویو سے, جس طرح بھی ہم نے افغانستان کو بھی آپشن دی ہوئی ہے. انڈیا نے قطر وزیر اعظم گئے تھے, قطر کو بھی کہا جی ابھی جو سیکنڈ فیز میں جس میں اسپیشل اکنامک زونز ہے اس میں دنیا کی اور کمپنیز کو بھی ہم آفر کر رہے ہیں کہ وہ آئیں اور اس میں انویسٹ کریں اگر وہ چاہتے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ اپرچونیٹیز بہتر ہیں. لیکن انڈیا کا پوائنٹ آف ویو سے یہ ہے کہ انڈیا شروع سے ہی انہوں نے اس کی مخالفت کی جب یہ پروجیکٹ سٹارٹ ہوا,
اس کی اپنی پولیٹیکل ریزنز بھی ہیں، لیکن اس کی زیادہ ریزن یہ تھی کہ پاکستان، جس طرح انہوں نے ابھی رامے صاحب نے بتایا کہ سی پیک جو ہے یہ بیلٹ اینڈ روڈ کا فلیگ شپ پروجیکٹ ہے اور تھا بھی، اب اس کو ہائی پرائیورٹی پروجیکٹ بھی کہا جاتا ہے، اور جو بیلٹ اینڈ روڈ ہے یہ دنیا کا ایک نیا ایک اچھوتا ماڈل دیا گیا پریزیڈنٹ شی جن پنگ نے 2013 میں، اور اب 22-23 یا پچھلے مہینے کا جو ہے اگر ہم اس میں دیکھیں تو تقریباً 149 کنٹریز جو ہیں اس میں شامل ہو چکی ہیں، انٹرنیشنل آرگنائزیشن اس کا حصہ بن چکی ہیں، اور اگر یہ پروجیکٹ اپنی جس طرح سے یہ انویزج کیا گیا تھا چل پڑتا ہے تو دنیا کا نقشہ بدل جائے گا. بائی دا وے جو ہے نا یہ جو کانسیپٹ جہاں پہ جنگیں اور لڑنے کو، اور آپ نے بڑا انٹرسٹنگ سوال کیا گیا تھا، یہ اسٹرکچرل ایشوز نہیں ڈسکس اس وقت نہیں دیکھیں اتنے بڑے میگنیچیوڈ کا پروجیکٹ اور اتنے زیادہ ملکوں میں جب جاتا ہے تو اس میں پرابلمز آتے ہیں. سی پیک کے حوالے سے میں سر سی پیک میں جو پرابلمز جس کا ذکر اس آرٹیکل میں کیا گیا میں اس سے ڈس ایگری کرتا ہوں. یہ کوئی وہ ایسا پروجیکٹ نہیں تھا، ہم نے شروع کیا پاکستان کے. دیکھیں ایشوز جو ہیں وہ بڑے مائنیوٹ قسم کے تھے، ان اے سینس کہ آپ ایک فیڈریشن ہے اور آپ کی 5 یا 6 پولیٹیکل پارٹیز تھیں، فیڈرل میں ایک گورنمنٹ تھی، پروونشل گورنمنٹ دوسری تھی، تو ان کے آپس میں ایشوز تھے. جب یہ انویزج کیا گیا پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی، پھر پی ایم ایل این کی گورنمنٹ آئی، پھر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی، یا پھر پی ایم ایل این اینڈ کولیشن گورنمنٹس ہیں، تو اس میں جو پہلا فیز تھا اس نے بڑا اچھا اپنا کام کیا. جو ارلی ہارویسٹ کے پروجیکٹ تھے تقریباً 10,800 میگا واٹ بجلی پاکستان کے اندر آئی، جو کہ سب سے بڑا مسئلہ تھا پاکستان کا. جی ڈی پی 2 to 3% ضائع ہو رہی تھی، 4 to 5%. اچھا اس کے علاوہ آپ یہ تو صرف وہ ایگزیکٹ فگرز ہیں، اس کے علاوہ اس کے ایسوسیٹڈ فگرز بھی ہیں جو اس میں جو سب سے بڑا ایک ایشو تھا کہ پاکستان کو اس وقت کوئی انویسٹمنٹ ڈیسٹینیشن کے طور پہ دیکھ ہی نہیں رہا تھا. اس نے وہ سارا کانسیپٹ چینج کر دیا. ایبسلیوٹلی. اور وہ جب دنیا کا کوئی ملک آپ کے ساتھ انویسٹمنٹ کرنے کو تیار نہیں تھا تو آپ کے ایک ایسا ایلائے جس کو ہمیشہ سے جو ہے وہ بتایا گیا کہ ہائر دین ماؤنٹین اینڈ ڈیپر دین اوشن، اس نے آ کے آپ کی ہیلپ کی. آپ کی وہ اکانومی کی جو 4 to 5% جس کا ہم ذکر کر رہے تھے وہ رک گئی. 10,800 میگا واٹ شامل ہو چکی ہے. ایک محتاط اندازے کے مطابق پاکستان کی جو انسٹالڈ کیپیسٹی ہے وہ ہمارے 2035 تک کی ضروریات کے لیے کافی ہے. کہتے ہیں بہت مہنگی ہے، تو اس کا بھی ذرا بتائیں کہ جو اتنی مہنگی بجلی ہے اس کا آؤٹ پٹ نہیں اچھا یہ اتنی انڈسٹری اس سے چلی کیا اس یہ جو کانسیپٹ ہے نا کہ بہت مہنگی بجلی، اس میں جو بجلی کے پروجیکٹس لگے ہیں وہ بیسکلی وہی ہیں جو اس سے پہلے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے اپنے پہلے دور میں آئی پی پی کی جو پالیسی جو لگائی تھی، اس کے بعد دوسری گورنمنٹ نے لگائی، پھر پی ٹی آئی نے لگائی. تو یہ اسی پالیسی کے اوپر ہے، اس میں کوئی نہیں. اور بلکہ جو چائنا کا قرضہ ہے وہ اس وقت جو ہے ریلیٹیولی دنیا کے پاکستان نے جتنے سارے قرضے لیے ہیں اس میں سے سب سے کم قرضہ ہے ان ٹرمز آف شرح سود جو ہم نے واپس کرنی ہے. تو یہ تو وہ ایک جو پروپیگنڈا ہے ویسٹ میں کہ رول اوور کتنا ابھی اس سال $4.5 ارب کا جو ہے ہم نے ان کو دینا تھا، جو اس کی مد میں انٹرسٹ کی مد میں انہوں نے پاکستان کے معاشی حالات کو دیکھتے ہوئے کہا کہ آپ اس دفعہ نہ دیکھیں، آپ اگلے سال دے دیں. پچھلے سال بھی انہوں نے رول اوور کیا. اس کے علاوہ جو فلڈز ہمارے آئے اس میں چائنا کی طرف سے بہت بھرپور امداد کی گئی، 400 ملین یوان کی گئی. اس کے علاوہ جو چائنیز کمپنیز یہاں پہ کام کر رہی تھیں انہوں نے اپنے انڈیویجول بیسس کے اوپر جو ہے مختلف پروونشل گورنمنٹس کو دیے. اس کے علاوہ ان کی ریڈ کرسنٹ نے دیا. اس کے علاوہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کے اندر ایک سوشل اکنامک فریم ورک ہے، اس کے تھرو سب سے پہلے چائنا وہ تھا جس نے آپ کو تقریباً 50,000 ٹن ٹریپولین دوائیاں وہ بھیجیں. اس کے علاوہ اور بھی آ رہی ہیں. پریزیڈنٹ شی جن پنگ نے پریزیڈنٹ عارف الوی صاحب کو فون کیا، پریمیئر لی کائشنگ نے پرائم منسٹر صاحب پاکستان کو ان کو فون کیا، اور ہائیسٹ لیول پہ ان کا جو ہے رابطہ ہے، اور ابھی بھی جو ہے اور امداد آنے کی توقع ہے. ایک منفرد قسم کا تعلق ہے ان دونوں ملکوں کا. تو اس میں چائنا کو ملتا کیا ہے؟ وہ چاہے آپ دیکھیں نا کوئی بھی ملک آپ اس پوری دنیا میں کہتے ہیں کہ ہر چیز انٹرسٹ بیسڈ ہے، کوئی دیر آر نو فری لنچز. تو کیا کوئی ہم چائنا کو ہم کیا آفر کرتے ہیں جس کی وجہ سے چائنا ہمارے ساتھ؟ دیکھیں اس کی تو بڑی لمبی ہسٹری ہے کہ جس وقت پاکستان کے حالات بہت بہتر تھے اس وقت پاکستان نے چائنا کی ہیلپ کی. جو چائنا کی دنیا کے ساتھ آئسولیشن تھی اس کو بریک کرنے میں پاکستان کا بہت بڑا کردار ہے. ہنری کسنجر کا وزٹ، اور پھر اس کے بعد جو ہے امریکی صدر کا جانا، پھر چائنا کی یو این کے اندر جو پوزیشن تھی اس میں، پھر جب چائنا ڈیولپڈ ہوا تو اس نے پاکستان کی مدد کرنا شروع کی. ہمارے نیوکلیر پروگرام میں ان کی، ہماری ہیوی انڈسٹریز کے اندر، ہماری سڑکوں انفراسٹرکچر کے اندر. تو اٹس اے میوچل کوآپریشن. اور اس کی سب سے بڑی ریزن ہے کہ ابھی تک یہ کیوں ہے، کیونکہ دنیا کے جتنے تمام ایشوز ہیں بڑے، ان میں دونوں کنٹریز کی لیڈرشپ، چاہے وہ پولیٹیکل ہو، چاہے وہ ریلیجس ہو، چاہے وہ اکنامک ہو، چاہے وہ عسکری قیادت ہو، یونانیمٹی آف ویو ہے دونوں کا.
کہ افغانستان کا معاملہ ہے اس کو کیسے حل کرنا ہے, انڈین اوشن کے اندر جو ہے, اپر اسپیس کے اندر جو ہے, میزائل ٹیکنالوجی کے اندر ہے, ہر چیز کے اندر ان کی یونٹی, اور یہ اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ ابھی تک یہ اکٹھے ہیں. اور یونیک جس کو آپ کہہ رہے ہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ زبان, کلچر, یہ ساری چیزیں فرق ہیں, لیکن انٹرسٹ دونوں کے جو ہیں الائن ہے, تو اس کی وجہ سے چل رہے ہیں اور آگے بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ چلتے رہیں گے. اچھا شکیل عامر صاحب, سی پیک پہ واپس آتے ہیں. فیز 2 کے بارے میں بڑی بات ہو رہی ہے, کچھ ہمیں سمجھائیں کہ یہ فیز 2 ہے کیا ہے, یہ فیز 1 سے کس طرح ڈفرینٹ ہے, اور اس میں کیا واقعی انویسٹمنٹ تھوڑی کم آنی تھی, کچھ اسٹرکچرل اور انسٹیٹیوشنل میکانزمز پہ زیادہ کام ہونا تھا؟ دیکھیں فیز 2 جو ہے کہ وہ فیز 1 سے انٹائرلی ڈفرینٹ ہے. فیز 1 میں جو تھا کہ G2G یعنی گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ, یا G2B یعنی گورنمنٹ ٹو بزنس تھا. پاکستان سے جو تھا وہ گورنمنٹ ہی رہتی تھی, چاہے وہ انرجی کے پروجیکٹس ہوں, چاہے وہ روڈ انفراسٹرکچر کے ہوں, یا کسی کے بھی ہوں انفراسٹرکچر کے, یا گوادر پورٹ جس طرح بات کر لیں, وہ سارا گورنمنٹ کی انوائرمنٹ تھی. جی بی جو ہے سیکنڈ, جو ہم سیکنڈ فیز کہتے ہیں, یہ ہے B2B. بیسکلی یہ پرائیویٹ سیکٹر لیڈ ہے, کیونکہ بیسکلی اس یعنی کہ سیشن میں ہم 2-3 کام کریں گے. چائنا میں پرائیویٹ سیکٹر ہے آپ کا خیال؟ بہت بڑا سیکٹر ہے. اس سال جو کہ ان کا GDP میں حصہ تھا پرائیویٹ سیکٹر کا, وہ 68% تھا. تو وہ بہت بڑا ہے. یہ صرف ایک نا کیا کہتے ہیں, دیکھیں وہ پرائیویٹ سیکٹر اس طرح نہیں ہے, مادر پدر آزاد نہیں ہے. وہ جو بیسک کنسیپٹ ہے نا, یعنی کہ چائنیز سسٹم کو میں نے بڑا کلوزلی اس کو اسٹڈی کیا, اکنامکس کو. کیپٹلزم ہے مگر ود دا ہیوی رول آف دا گورنمنٹ, کنٹرولڈ کیپٹلزم, ناٹ کنٹرول, ہیوی رول. یہ وہی سسٹم ہے جس کو ہم اسلامک سسٹم میں بات کرتے ہیں کہ ہمارا اسلامک سسٹم کیپٹلسٹ سسٹم ہے, مگر بڑا ہیوی کنٹرول ہے, مورل اور ویلیوز پہ بیس کرتا ہے. اسٹیٹ کی فیز 2 کو ہمیں تو کرتا ہے. تو فیز 2 میں جو B2B جو ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ ہے, B2B انڈسٹریلائزیشن ہم نے کرنی تھی اسپیشل اکنامک زونز کے تھرو. پھر ہم نے ایگریکلچر میں آنا تھا, ان کا بزنس کریں کہ جو کمپنیز کچھ آ چکی ہیں جنہوں نے مشینری میں ان پٹ میں ابھی پاکستان میں انویسٹ کر چکی ہیں, جیسے فاطمہ کے ساتھ, اینگرو کے ساتھ, اور ایک دو اور کمپنیز کے ساتھ ان کے معاہدے ہو چکے ہیں. مگر جو بیسک چیز اسٹک ہو رہی ہے وہ ہے اسپیشل اکنامک زونز. ہم نے اس پہ پہلی کام یہ ہوا پاکستان کے سکسیسو گورنمنٹس میں, جب سے یہ سائن ہوا 2015 سے, ہم نے اسپیشل اکنامک زونز کو کوئی اتنے خاص توجہ نہیں دی. ہونا تو یہ چاہیے تھا, جو 5 سال PMLN کے تھے اس میں فرسٹ فیز ہو رہی تھی, فرسٹ فیز کے ساتھ ساتھ اسپیشل اکنامک زونز بلڈ ہو جاتے. بڑا پولیٹیکل کر دیا ہم نے اسپیشل اکنامک زونز کو. ہم نے کیا ہم نے میرے بیسک جو ہمارے سے فنڈامنٹل غلطیاں ہو رہی ہیں تمام یعنی کہ پارٹی سے, وہ یہ صرف پر شو کرتے ہیں جس طرح یہ کہ یعنی کہ سی پیک ان کی وجہ سے ہے, اور سی پیک میں پیسہ دے دیا چائنا نے ہمیں $60 بلین. اب جب کہتے ہیں پیسہ دے دیا تو باقی سمجھتے ہیں شاید یہ ایک پارٹی کو مل گیا, ہمیں کیوں نہیں مل رہا. وہ کہتے ہیں ہمارا حساب نکالو. ایسا نہیں ہے, ان کو بتانا یہ چاہیے تھا یہ انویسٹمنٹ پلان ہے. آپ ایک اچھا اپنا یعنی کہ انویسٹمنٹ پلان لے کے جائیں گے تو وی کین اٹریکٹ فنڈنگ وہاں سے. اگر ہم اچھا انویسٹمنٹ پلان نہیں لے کے جائیں گے تو ایسے نہیں ہے کہ انہیں 4 ارب دینا ہے پنجاب کو, 2 ارب دینا سندھ کو, 3 ارب بلوچستان. ایسا نہیں ہے. یہ پروگرام ایسا ہے کہ جو جتنا اچھا انویسٹمنٹ پلان لے کے جائے گا اتنا اس کے ساتھ انویسٹمنٹ ہوگی. اب اس کے لیے ضروری تھا کہ ہم اسپیشل اکنامک زونز کو بناتے ہیں, اس کو ہم نے ابھی تک نہیں کیا آپریشنلائز. صرف جو ہم بات کرتے ہیں جو کہ فیصل آباد والا ہوا ہے وہ بھی آلریڈی بن رہا تھا, جو کہ اقبال جس کو ہم کہتے ہیں کہ گارمنٹ سٹی جو ہے آلریڈی بن رہی تھی, تو ہم نے اس لیے اس کو آپریشنلائز کر دیا. رشیکئی کو بھی ہم بنا رہے ہیں, ہم دباجی کو بنا رہے ہیں. جب تک یہ نہیں ہوتا تو ہم آگے نہیں چل سکتے. نمبر 1. نمبر 2, ہم اسپیشل اکنامک زونز کو اسپیشل اکنامک زونز کی طرح ٹریٹ نہیں کر رہے. جو ہم نے ابھی پلان بھی دے رہے ہیں کہ آپ انویسٹمنٹ آئیں گے تو آپ کو کیا ملے گا. دیکھیں دنیا میں یہاں بھی اسپیشل اکنامک زونز جو ہیں کامیاب ہوئے ہیں, انہوں نے اسپیشل ٹریٹمنٹ دی ہے. وہ یہ نہیں دیا کہ جو باقی ریسٹ آف دا کنٹری میں ہو رہا ہوتا ہے. آپ چائنا کی مثال لے لیں, جو کہ شنجن کا ان کا تھا اسپیشل اکنامک زونز, وہ کیسے ڈیولپ ہوا. اب اس کو میں مزید آسان کر دیتا ہوں کہ کیا فرق پڑتا ہے. انڈیا نے اسپیشل اکنامک زونز بنانا شروع کیے چائنا سے پہلے. آج آپ دیکھ لیں چائنا اور انڈیا میں فرق کیا ہے. انڈیا کا جو سسٹم تھا وہ ہماری طرح کا ہے کہ یعنی کہ اس میں اتنی ذرا انوالومنٹ ہو جاتی ہے بیوروکریسی کی اور پولیٹیکل انوالومنٹ, 1 پارٹی 2 پارٹی 3 پارٹی, وہ ڈسکشن ہی چلتی رہتی ہے, ہرڈلز ہی ہرڈلز ہیں. چائنا میں کیا تھا, انہوں نے ڈیسیژن لیا جناب ہم اسپیشل اکنامک زونز بنائیں گے. پھر انہوں نے کہا جی آپ کی جو اتھارٹی بن گئی نا ادھر یعنی کہ شنجن میں جو ہے یہ سارا ڈیل کرے. ایون کہ انہوں نے لوکل گورنمنٹ کو بھی دے دیا, آپ کو ہم سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ اس معیار پہ پورا اترا تو دو اس کو لائسنس دو, سارا کام اس کے کر کے دو. یہ ہوتا ہے اسپیشل اکنامک زون. ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے, ہم کچھ بھی نہیں دے رہے, ہم کہتے ہیں باقیوں کی طرح کریں گے, ایسے کریں گے ویسے کریں گے, ہم وہیں کے وہیں اٹکے ہوئے ہیں. نمبر 3, اب جب سیکنڈ فیز آئی تو B2B ہوا. جب پہلی فیز میں تو تھا گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ, تو جو بزنس آ رہا تھا بے شک ادھر سے B بھی آ رہا تھا, بزنس بھی آ رہا تھا, چاہے کمپنی آ رہی تھی یا گورنمنٹ تھی پاکستان,
تو ان کو کوئی پرابلم نہیں ہوتے تھے رجسٹریشنز کے ساری چیزوں کی. اب آتے ہیں تو ان کو رجسٹر کروانے کے لیے کمپنی اس کو 7 مختلف قسم کی ایجنسی کے ساتھ ڈیل کرنا پڑتا ہے. اور اس پہ آپ کو مزے کی بات بتاؤں, فیڈرل میں ان کو FBR کے ساتھ کرنا پڑتا ہے اور ریجن میں ریجنل ٹیکس آفس کے ساتھ کرنا پڑتا ہے. پھر 35 مختلف قسم کی ٹیکس ایجنسیز اور ڈپارٹمنٹس ہیں جن کے ساتھ ان کو ڈیل کرنا پڑتا ہے. کوئی فیڈرل ہے, کوئی پروونشل ہے, کوئی لوکل ہے. آن ٹاپ آف دیٹ جو ان کے کنسٹرکشن کا پرمٹ لینا, بجلی کا کنیکشن لینا, اتنی ساری, یہ میں بتا رہا ہوں. دیکھیں اگر آئیڈیلی سچویشن دیکھیں نا, ون ونڈو جو ہم اتنے عرصے سے سن رہے تھے کہ یہ جو اسپیشل اکنامک زونز ہیں وہاں پہ ون ونڈو آپریشن ہوگا, دیکھیں ون ونڈو کا ایک ہی طریقہ تھا. ون ونڈو نہیں ہو سکتا تھا, ون روف ہم کہتے تھے کہ یعنی کہ ایک روف کے نیچے سارے ڈپارٹمنٹ بٹھا دیں. تو جس کے لیے بیسٹ ایگزامپل یہ تھی کہ ہم سی پیک اتھارٹی کو اسٹرینتھن کرتے ہیں, جو کہ ہمارے ساتھ سی پیک اتھارٹی جو ہے یہ اس پہ بات کرتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ انہوں نے سی پیک اتھارٹی کی بات کی, ابھی تک یہاں پہ کنفیوژن ہے. پہلے تھا کہ اس کو ہم لانچ نہیں کریں گے, جب وہ آ گئی پھر اس نے کام کیا. اب دوبارہ گفتگو ہو رہی ہے کہ شاید اس کو ختم کر دیا جائے گا, کوئی نیا میکانزم لے کے. تو یہ کنفیوژن ہے یا بائی ڈیزائن ہے, یہ کیوں اس طرح کے جو ہے وہ چیزیں ہو رہی ہیں؟ اچھا, یہ جو کلیئرٹی کانسیپٹ نہیں تھا آ رہی. یہ واقعی کنفیوژن ہے. کنفیوژن آن پارٹ آف ہماری گورنمنٹ کے کہ پلاننگ کس طرح لینی ہے اور کس طرح ایگزیکیوٹ کرنا ہے. سی پیک کا ایک لانگ ٹرم پلان تھا, ایک جنیرک تھا جس نے گرو کرنا تھا. آپ کی اپنی کوئی پرائرٹیز نہیں, آپ نے ان کو بتانا تھا اور انہوں نے آپ کے اوپر جو ہے پھر اس کے اوپر جوائنٹ مشاورت سے ہونا تھا. اتھارٹی سے علاوہ بھی اگر آپ دیکھیں پچھلی چند جو سال گزرے ہیں, سی پیک کے اوپر کوئی بے شمار کمیٹیاں تھیں. پارلیمنٹ کی علیحدہ تھی, سینٹ کی علیحدہ تھی, اس کے علاوہ سینٹ کے اندر پارلیمنٹ کے اندر 2 کمیٹیاں تھیں. اس کے علاوہ ایک تیسری کمیٹی بنا دی گئی تھی جس میں جو ہے مسلح افواج کے وہ تھے. کیبنٹ کی علیحدہ کمیٹی تھی. اور پھر جو ہے سی پیک اتھارٹی بنائی گئی. پھر وہ اس کا جو ہے وہ مینڈیٹ ختم ہوا تو وہ بغیر اس کے چلتی رہی. پھر جب وہ بنی تو وہ مانیٹرنگ اینڈ ایویلیویشن ایک عجیب قسم کا مکس تھا. اور SAPM بھی بنا دیا, پھر SAPM آ گیا. تو یہ اتنا زیادہ کچھ تھا. وہ بیسکلی جو کانسیپٹ ہے نا اتھارٹی کا, جو لفظ ہم بول رہے ہیں, بیسکلی چائنا کا انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ اتنا بڑی لیول پہ انویسٹمنٹ ہو رہی ہے اور پاکستان کو ہیلپ کرنے کے لیے تو ایک کنسرٹڈ قسم کی ایفرٹ ہوگی, تمام صوبوں کی مل کے وہ کریں گے. ہم نے پہلے جو ہے اس کو کہہ دیا کہ ایسٹرن روٹ اور ویسٹرن روٹ آپس میں 2-3 صوبے آپس میں لڑنا شروع ہو گئے. پھر کہا کہ یہ پروجیکٹ آپ کا ہے تو یہ سی پیک نہیں, یہ پنجاب ایک چائنا اکنامک ڈیولپمنٹ کارپوریشن ہے. تو اس قسم کی کرتے کرتے جو ہے نا وہ آخر میں اب ریئلائزیشن ہوگی کہ اٹس اے میگا پروجیکٹ جو کہ آپ کی بہت ساری چیزوں کو بہتر کر سکتا ہے. اب فیز 2 کا آپ نے ذکر کیا, اس میں پہلے اگر ہم جے سی سی جو تھی وہ جو اس میں جو کمیٹیز بنائی گئی تھی 5 تھیں, پھر 7 ہوئیں, اب 10 ہو چکی ہیں جو مختلف سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ اس میں آ گئی ہے. IT تو پہلے بھی تھی. اچھا, اس کے علاوہ کراچی سرکولر ایگریکلچر تو بڑی اہم ہے. اس میں پاکستان اور چائنا کے اور بہت سارے معاملات پہلے سے بھی چل رہے ہیں سی پیک کے علاوہ بھی. جو کوسٹل ڈیولپمنٹ کا پروجیکٹ آیا تھا چند مہینے پہلے, وہ 3.5 بلین کا اس کا وہ ہے, وہ اگر آ جاتا ہے. کراچی سرکولر ریلوے جو ہے 1.9 بلین, ML1 کے اوپر اس کی جو فائنینسنگ ہو رہی ہے. اور پھر جو سی پیک کے دوسرے بڑے پروجیکٹ ہیں جس میں اسپیشل اکنامک زونز ہیں, یہ سب سے زیادہ بہتری ہوگی اگر چائنا سے کچھ انڈسٹری ریلوکیٹ ہو جاتی ہے. باقی ملکوں سے آپ نے شروع میں سوال کیا تھا کہ ہم نے قطر کو دعوت دی, ہم نے سعودی عرب کو دی, UAE کو دی, ہم نے امریکن کمپنیز کو دی, ایران کو دی. تو وہ لوگ آ کے اگر انویسٹ کریں اور آپ اچھی پالیسیز بنائیں جس میں 30 سال کا 40 سال کا ٹیکس بریک ان کو دیں, جابز جنریٹ ہوں, اور پھر یہاں سے ہم انڈسٹریلائزیشن پہ لیک کرتے تھے. باوجود اس کے کہ ہم ایگریکلچر کنٹری تھے, ہم نے ایگریکلچر پہ بھی فوکس نہیں کیا لیکن انڈسٹریلائزیشن پہ بھی نہیں کیا. تو یہ 2-3 چیزیں مل کے جو ہے نا پاکستان کے حالات کو بہت بہتر کر سکتی ہیں اگر ہم اس پہ ثابت قدم ہو کے ایک جوائنٹ ایفرٹ کریں. جو اتھارٹی کا جو لفظ یوز کرتے ہیں نا, اس سے ہمیں شاید لگتا یہ ہے کہ کوئی ایک بڑا آدمی اوپر بیٹھ جائے گا اور اپنی اتھارٹی چلائے گا. یہ اتھارٹی کا مقصد یہ ہے کہ جو کوآرڈینیشن ہے وہ اگر جو ہماری پلاننگ کمیشن ہے وہی کر لے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ پلاننگ کمیشن اگر فیڈرل میں ہے تو پنجاب کا پلاننگ کمیشن اس کے ساتھ بات کرنے کو تیار نہیں ہے. آج کے حالات میں KP کا تیار کرنے کو نہیں ہے, صرف سندھ اور یہ کر لیں گے. اچھا, کشمیر جو آزاد کشمیر والا نہیں ہے, گلگت والا نہیں, کیونکہ پارٹیز ڈفرینٹ ہے. تو ان کی پولرائزیشن جو ہے وہ بہت ساری چیزوں کو جو ہے نا سلو کرتی ہے. اور یہی ہم نے دیکھا کہ کچھ پروجیکٹ پچھلی حکومت نے کیے تو اگلی حکومت نے آگے کہا کہ ہم نے جو ہے نا اس کو نہیں چلانا ہے. میں بات کر رہا ہوں PTI کی, جو ہے نا انہوں نے تھوڑا سا اس قسم کی کچھ پروجیکٹس کے اوپر جب اس کو انویزج کیا گیا تو فیز 1 کب تک تھا کہ ہوگا, اور فیز 2 کے بارے میں کب تک تھا کہ وہ مکمل ہوگا, اور اس کا پوٹینشیل کیا تھا فیز 2 کا؟
تو اگر وہ ٹائم پہ نہیں ہو رہی چیزیں تو کیا کوئی فرسٹریشن ہے آن چائنیز پارٹ؟ جی یقیناً ہے. دیکھیں اس کی ریزن میں آپ کو بتاؤں. دیکھیں چائنا کی بہت ساری کمپنیز جنہوں نے یہاں پہ انویسٹمنٹ کی, جس وقت انویسٹمنٹ کی اور جس وقت یہ پروجیکٹ انویزج ہوا تو اس وقت آپ نے کاسٹ کی کہ آپ کی جو ہے نا $1 بلین کی جو ہے وہ ایک پروجیکٹ بنے گا. اس وقت ڈالر جو تھا وہ $110 کا تھا, اب ڈالر 220-230 کے قریب ہو گیا. تو یقیناً ان کی جو ہے کاسٹ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. ایسی اور بہت سارے چھوٹے چھوٹے ایشوز تھے, لیکن چائنا بڑا ثابت قدم رہ کہ ابھی بھی یہ امید رکھتا ہے کہ شاید ہم اپنے حالات کو بہتر کر کے جو ہے نا مل بیٹھ کے اپنے مقصد اور اپنے حالات کو بہتر کرنے کے لیے چائنا کی ہیلپ لیں گے. تو یہ جو ہے نا الٹا ہے, بجائے اس کے کہ وہ ہماری طرف دیکھیں, ہم ان کی طرف ابھی بھی دیکھ رہے ہیں. اچھا رامیا صاحب, یہی آپ سے سوال ہے کہ فرسٹریشن جو ہے وہ چائنیز میں بڑھی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو سیکیورٹی ایلیمنٹ ہے اس کو بھی مجھے بتائیے گا کہ وہ کتنا اہم ہے اور وہ کس طرح جو ہے وہ میک اور بریک آف دس ڈیل ہو سکتا ہے. دیکھیں اگر سیکیورٹی کو سمجھنا ہے تو ہمیں جو چائنا کی نئی سیکیورٹی پالیسی ہے اس کو دیکھنا پڑے گا, کیونکہ پہلے جو چائنا ہوتا تھا بات کرتا تھا وہ ہمیشہ انٹیگریٹی کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کی بات کرتا تھا, اس طرح کی بات کرتا تھا. کیونکہ چائنا پچھلے کچھ عرصے میں بڑا اگریسو ہو گیا. اب چائنا نے جو بات کیا انہوں نے کہا جی کہ ایچ اینڈ ایوری جو پرسن ہے چائنا کا دنیا کے کسی حصے میں بھی کام کر رہا ہے وہ اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جتنی چائنا کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی ہے. دیٹس مین اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان کا ایک بندے کو کچھ ہوتا ہے تو وہ وہی بہیو کریں گے جو کہ ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں. امریکن داسو اٹیک کے بعد آپ نے چائنیز کو دیکھ لیا, وہ کتنا اس پہ انہوں نے 1 انچ نہیں ہٹے, کمپرومائز کیا. تو جو نئی سیکیورٹی ڈائنامکس ہے چائنا کی, ہمیں پالیسی اس کو سمجھنا ہوگا. نمبر 2, سیکنڈ فیز کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کو بھی سمجھنا ہوگا, کیونکہ دیکھیں فرسٹ فیز میں تو آپ کے سیدھا پروجیکٹ تھے جہاں آپ نے مینڈ کر دی سیکیورٹی. اب اسپیشل اکنامک زونز بنیں گے یا ایگریکلچر کوآپریشن ہوگا یا دوسری انویسٹمنٹ انٹرپرینیورل انویسٹمنٹ آئے گی, اس طرح کے ہو گیا تو آپ کے اسکیٹرڈ ہوں گے لوگ, اس کے لیے آپ کو ایک نیا فریم ورک چاہیے. نمبر 3, جو کہ سیکنڈ فیز کو کمپلیٹ کرنے کے لیے یعنی کہ سکسیزفل کرنے کے لیے جو میں نے جو اتھارٹی کی بات کی تھی, ہمیں ضرورت تھی چیزوں کو ایک جگہ پہ کنسنٹریٹ کرنے کی, ہم اس کو مزید بکھیر دیا ہے. اب جب ہم سی پیک اتھارٹی بھی بنائی تھی تو ہم نے اس کو صرف فیسیلیٹیشن سینٹر بنایا, حالانکہ چاہیے یہ تھا کہ سی پیک اتھارٹی کے پاس امپلیمنٹیشن اور ڈیسیجن میکنگ کی پاور ہوتی, کیونکہ وہ اس کو لے کے چلتے. اس میں دیکھیں آپ اس کو کنسیڈر کر سکتے ہیں, آپ اس میں یہ ہوگا اس ہر صوبے کا کون چائنیز فرسٹریٹڈ ہو رہا ہے. تو دیکھیں چائنیز کی بیوٹی یہ ہے کہ وہ کبھی بھی آپ کو پبلک پہ نہیں آ کے کہتے, یہی ان کی بیوٹی ہے جو ان کا کیا کہتے ہیں. ہم مگر ہماری بیوٹی یہ ہے کہ جب تک ہمیں کوئی آگے پبلک میں کوئی باتیں نہ سنائیں ہمیں وہ سمجھ نہیں آتی, اور یہ اب اس درمیان میں چیزیں پھنسی ہوئی ہیں کہ ہمیں. اب دیکھیں چائنا کی فرسٹریشن کیا ہو سکتی ہے میکسیمم, کہ یہ ہمارے بزنس مین یعنی اب کوشش کریں گے آنے کی یا اس طرح کی بات کریں گے, ان کو تو کوئی نقصان نہیں, ان کے لیے دنیا کے 140 ملک کھلے ہوئے ہیں, وہ تو کہیں بھی چلے جائیں گے. ایون انڈیا کے ساتھ ان کی 125 بلین کی ٹریڈ ہے, تائیوان کے ساتھ ان کی دیکھیں ان بات کرتا ہوں انڈیا کے ساتھ اتنی بڑی مارکیٹ, تائیوان تو ایک بالکل اس کو تھوڑا سا اور بڑھا لیں گے. ہمارے ساتھ ان کی صرف ہے 12-13 بلین کی ٹریڈ ہے, اس کے ساتھ 125 بلین کی ہے. صاحب آخری آپ سے پھر ہمیں کب یہ سمجھ آئے گی کہ یہ ان کی فرسٹریشن کا مطلب ہمارا نقصان ہے اور اس میں وے فارورڈ کیا ہے؟ بالکل یقیناً رامز صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں, انہوں نے اوپنلی کبھی نہیں کہا, لیکن ہم نے چند ماہ پہلے کچھ جو پرائم منسٹر شہباز شریف کے ساتھ چینی بزنس مین اور کمپنیز کی وہ تھی جس کو کسی نے وہ انفارچونیٹلی لیک کیا, اس میں انہوں نے اپنے گلوں کا ذکر کیا کہ آپ کی طرف سے جب گوادر گئے تھے تو وہاں پہ بھی کیا, اسلام آباد میں بھی کیا, تو وہ انہوں نے تو پرائم منسٹر سے کیا. میں تو آپ کے لیے وہ سمندر سے کھارا پانی جو ہے اس کو صاف ڈسلینیشن پلانٹ جو ہے لگا لیا, اس پہ انہوں نے کہا کہ ہمیں نہیں کام کرنا. تو میرا خیال جو آپ کا سوال یہ تھا کہ کیا ہمیں کبھی سمجھ آئے گی, ہسٹری تو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ شاید مشکل ہے, لیکن آئی ایم این آپٹمسٹ پرسن, تو مجھے ذاتی طور پہ لگ رہا ہے کہ ہم کافی موو کیے ہیں, آگے آئے ہیں, باوجود اس کے کہ ہماری انٹرنل لڑائیاں بہت زیادہ تھیں اور آپس میں جو ہے نا ایگریمنٹس اور ڈس ایگریمنٹس بھی بہت ہیں, لیکن پاکستان کی نیشن بھی جو ہے آہستہ آہستہ سنبھل رہی ہے, ترقی کر رہی ہے, کچھ وائز ڈیسیجنز بھی لے رہی ہے. تو میرا خیال ہے اگر یہ پروسیس چلتا رہا اور چین نے ہمیں نہ چھوڑا تو آئندہ آنے والے ہمارے لیے بڑا اہم ہے کہ کوئی ایک اتنی بڑی انویسٹمنٹ جو ہے وہ آپ کا پورٹ فولیو ہے اور وہ مسلسل پچھلے
10 سال سے کر رہے ہیں, 8 سال سے کر رہے ہیں, اور جب اس نے کوئی نہیں. بڑھنا ہے اور آگے بڑھنا ہے. یہ تو جو پروجیکٹس ہم نے کیے تھے 42 بلین کا کیا تھا, پھر 60 ہوا, اور پھر جو مختلف پروجیکٹس وغیرہ آپ بیچ میں شامل کریں تو 70-80 بلین ڈالر کے پلاننگ کے وہ فیزز ہیں جس میں, اور اگر ہم اور اس کو آگے بڑھاتے ہیں کیونکہ کلابریشن کے بہت بڑے مواقع ہیں, اور یہ ریجن جس طرح ہم نے شروع میں کہا کہ کنیکٹیوٹی بہت کم ہے, اگر یہ کنیکٹ ہو جاتا ہے, ہم ایران کی اگر سینکشنز ختم ہو جاتی ہیں, افغانستان کے حالات بہتر ہو جاتے ہیں, ساؤتھ اور سینٹرل ایشیا کنیکٹیوٹی اگر ہو جاتی ہے تو پاکستان ایک اکنامک ہب بن سکتا ہے. لیکن جو رامے صاحب نے بڑا اچھا کہا کہ وہ ہمیں اپنی پالیسیز کے اوپر توجہ دینی ہے کہ ہمیں آسان کرنی, ایز آف ڈوئنگ بزنس جو ہے نا وہ سب سے ایشیا بڑا. کے لیے آپ بن سکتے ہیں تھرو افغانستان. رامے صاحب آخری کمنٹ, وے فارورڈ کیا ہے؟ وے فارورڈ یہی ہے, ایک تو پالیسی کی بات کرتے ہیں, دوسرا ہمیں ایک سٹرانگ سینٹرل باڈی کی ضرورت ہے. ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے پلاننگ کمیشن کا منسٹر جو ہے وہ انرجی کے منسٹر پہ حکم نہیں چلا سکتا, وہ بورڈ آف انویسٹمنٹ کے منسٹر پہ حکم نہیں چلا سکتا. ان کو درخواست تو کر سکتا ہے مگر ان کو تھرو پراپر چینل. اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے چاہے آپ پلاننگ کمیشن کو کہیں باقی کام چھوڑیں, آپ صرف آپ سی پیک کے فوکل بنیں, آپ انڈیپینڈنٹ ڈیسیجن کریں, امپلیمنٹ کریں اگر سی پیک اتھارٹی کا نام نہیں پسند. مگر جو ایگزسٹنگ جو پریکٹسز ہیں اس میں ہمیں مسائل آتے رہیں گے. نمبر 1. نمبر 2, ہمیں سیلف گریٹنیس سے نکلنے کی ضرورت ہے. ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے ہم صرف اس خطے میں ایک ملک ہم نہیں ہیں, اس خطے میں اور ملک بھی ہیں جو اسٹریٹجکلی اتنے ہی امپورٹنٹ ہیں. مثلا 70s میں جب ذوالفقار بھٹو صاحب ملنے گئے امریکن پریزیڈنٹ کو تو انہوں نے جا کہا جی کہ ہم اسٹریٹجکلی بڑی امپورٹنٹ ہیں. تو انہوں نے کہا جی تھوڑے دن پہلے یہاں پر ایران کے شاہ آئے تھے, وہ مجھے یہی بات بتا رہے تھے. یعنی کہ اس طرح دوسرے ممالک بھی یہی بتاتے ہیں. تو ہمیں دیکھیں جتنی مرضی آپ کے پاس اچھی گاڑی ہے, اگر آپ اس کو چلا نہیں سکتے تو وہ کسی کام کی نہیں ہے. بہت شکریہ شکیل رامے صاحب, بہت شکریہ ہمایوں خان صاحب. ہمیں اپنی غلطیوں سے سیکھنا پڑے گا. ہمیں اگر سی پیک جیسے پروجیکٹس کو اور چائنا جیسے دوست کے ساتھ بزنس کو آگے بڑھانا ہے تو ہمیں ایز آف بزنس کریٹ کرنا پڑے گی. کسی بھی چیز کو فار گرانٹیڈ لینے سے وہ مسائل کا حل بالکل نہیں ہوگا. یہاں پہ انسٹیٹیوشنل اسٹرکچرل ریفارمز ہمیں کرنی پڑیں گی, نہ صرف چائنا کے لیے, نہ صرف باہر کی دنیا کے انویسٹمنٹ کے لیے, ہمیں اپنے لوگوں کے لیے. اتنی بڑی ایک یوتھ بلج ہے جن کو یہاں پہ کاروبار چاہیے, روزگار چاہیے. اور اس کے علاوہ جس طرح میرے ایکسپرٹس نے کہا کہ کنیکٹیوٹی بڑھے گی سی پیک کے تھرو تو ہم ہب بنیں گے ایک جو ہے ریجنل. اس کے لیے ہمیں ایک اسکل سیٹ جو ہے وہ اس کو تیار کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے لوگوں کو اس طرح ٹرین کرنے کی ضرورت ہے. تو سی پیک اٹ سیلف کچھ نہیں کر سکتا جب تک ہم اس کو اڈاپٹ نہ کریں, اپنے آپ کو انٹرنیشنل حالات کے مطابق ڈالیں نہ. اس کے جو ہے وہ ہمارے اسٹریٹجک جو لوکیشن ہے اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں اگر ہم اپنا مائنڈ سیٹ نہ چینج کریں, بزنس مائنڈ سیٹ کی طرف نہ جائیں, ون ونڈو آپریشن یا ون روف جو ہے وہ سلوشنز کی طرف نہ جائیں, لوگوں کو اٹریکٹ نہ کریں, اور اپنی یوتھ جو ہے جو اتنا بڑا ہمارے پاس ایک وہ سرمایہ ہے اس کو دنیا کو نہ بتائیں کہ ایک اسکل یوتھ آئیں ہمارے ساتھ بزنس کریں. مجھے اجازت دیں, میرے ایکسپرٹس کو بھی اجازت دیں. آپ سے ملاقات ہوگی ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ کسی اور دن.